ایک مومن پر جس طرح دوسرے مسلمان کی جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے، ایک مومن پر جس طرح دوسرے مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی طرح ایک مومن پر کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا بھی قطعاً ناجائز ہے۔ کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنے کے کئی طریقے، ان میں سے ایک طریقہ کسی کا مذاق اڑانا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو ان تمام طرق میں سے اس طریقے کے متعلق ہوگی انشاءاللہ۔ یہ مذاق اڑانے کا جو عمل ہے، دراصل اپنے بھائی کی عزت پر براہ راست حملہ اور اس کو نفسیاتی طور پر پریشان کرنا، اور یاد رکھیں اس رویے کے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت ہی منفی نتائج نکل سکتے ہیں۔ قرآن حدیث میں اگر دیکھا جائے تو اس رویے کی ممانعت موجود ہے قرآن اور حدیث میں۔ آپ مذاق اڑانے کی سنگینی کا اس بات سے ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر سنگین جرم ہے کسی کا مذاق اڑانا، کہ اللہ رب العالمین نے اس مذاق اڑانے کے عمل کو قرآن مجید میں بطور ایک مضمون پیش کیا ہے۔ سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی ایک قوم، کوئی ایک گروہ، کوئی ایک فرد کسی دوسری قوم، کسی دوسرے گروہ، کسی دوسرے فرد کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی فرد جس قوم، جس گروہ، جس فرد کا مذاق اڑا رہا ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے جو عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ عورتیں مذاق اڑانے والی عورتوں کے متعلق اللہ کے ہاں بہتر ہوں ان سے۔ یاد رکھیں یہ مذاق اڑانا دراصل ایک شخص کو حقیر سمجھنا ہوتا ہے اور اسے بے عزت کرنا ہوتا ہے، اور کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنے کے متعلق احادیث میں ساری ممانعات موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی سخت وعید ہے، سنیں،
جو کوئی کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرے گا تو اس پر اللہ تعالی کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہیں بس نہیں، اس کی نفل اور فرض عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو مذاق اڑانا ہے، یہ کسی شخص کو حقیر سمجھنا اور اسے اپنے آپ سے کمتر سمجھنا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اگر سامنے والے شخص کو کمتر سمجھتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھ رہا ہے، اور یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور تکبر کے متعلق دیکھیں تو اس کی مذمت میں بھی قرآن اور حدیث میں وعید موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نئے کپڑے پہنتا ہے، نئے جوتے پہنتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، نئے کپڑے پہن لینا، نئے جوتے پہن لینا، زیب و زینت اختیار کر لینا، یہ تکبر نہیں، بلکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ہاں، تکبر یہ ہے بطر الحق و غمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور جب مذاق اڑایا جا رہا ہو کسی کا، اس میں یہ پہلو تو لازمی شامل ہوتا ہے۔ یہ مذاق اڑانا، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ کہتے ہیں مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھنے کے ارادے سے اس کے عیب اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے کو ہنسی آ جائے۔ کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھنے کے ارادے سے کسی کے عیب اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے کو ہنسی آ جائے، یہ ہے مذاق اڑانے کا مفہوم۔ دو شرطیں ہیں، دو شرطیں، اگر وہ پائی گئیں تو یہ مذاق اڑانا شامل ہوگا، اگر یہ نہیں ہوئی تو وہ مذاق کرنا ہوگا، مذاق اڑانا نہیں ہوگا۔ ان دو شرطوں میں سے پہلی شرط یہ کہ مذاق جس کا اڑایا جا رہا ہو وہ خاص ہو، عام نہ ہو۔ اگر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس مذاق جس کا اڑایا جا رہا ہے وہ کوئی خاص فرد ہے، کوئی خاص قوم ہے، کوئی خاص گروہ ہے یا کوئی خاص ادارہ ہے، تو یہ مذاق اڑانے میں شامل ہوگا۔ اگر کسی کو خاص نہیں کیا گیا تو پھر یہ مذاق اڑانے میں شامل نہیں ہوگا، مذاق کرنے میں شامل ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم جب کوئی لطیفہ پڑھتے ہیں تو ہم اس میں اکثر مخصوص اقوام کا نام سنتے ہیں۔ اب ان لطائف کو اگر اس طرح سے بولا جائے کہ ایک دوست دوسرے دوست سے بولا، پورا لطیفہ سنانا تو مناسب نہیں سمجھتا، یا ایک قوم نے دوسری قوم سے یہ مذاق کیا، اب دیکھیں
اس میں کسی قوم کو یا کسی دوست کو خاص نہیں کیا گیا، تو لہذا یہ مذاق اڑانے کا عمل نہیں ہے، یہ مذاق کرنے کا عمل ہے۔ لیکن میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ جب مذاق اڑانے کے عمل میں یہ دو شرطیں ہم نکال دیتے ہیں تو کیا پھر ہر طرح کا مذاق ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان میں بھی کچھ قیود ہیں، ان کا ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسری شرط کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اس میں اس کی تحقیر کی نیت ہو، یعنی اس کو حقیر سمجھنا ہو آپ کی نیت میں، یا پھر وہ مذاق جس کا آپ اڑا رہے ہیں اس شخص کو برا لگے۔ اگر یہ شرط پائی گئی تو سمجھیں آپ اس شخص کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دو دوست تھے، ریاض اور سلمان۔ اب ریاض اپنے دوست سلمان کے بارے میں یہ مذاق کرتا ہے کہ اس کا دوست سلمان جو ہے وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے، بطور مذاق یہ بات ہے۔ اب دیکھیں اس میں کئی طرح کے پہلو پائے جاتے ہیں، یہ چھوٹا سا مذاق کیا اس نے، اس میں کئی طرح کے پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اس نے اس کو تحقیر اور اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے کیا ہے اور یہ بات اسے بری لگی ہے تو یہ سمجھو اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ دوسری صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ریاض نے تو یہ بات اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے کہی، لیکن سلمان جو اس کا دوست ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، ان میں اتنی بے تکلفی ہے کہ وہ ریاض کا کوئی مذاق دل پہ لیتا ہی نہیں، اس کو اس کے مذاق سے کوئی سروکار ہی نہیں، تو یہ مذاق اڑانے کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور صورتحال ہو سکتی ہے کہ سلمان نے تو کوئی حقارت کی نیت نہیں کی، سلمان کی نیت حقارت کی نہیں تھی، اس نے تو اس کو خوش طبعی سے لے لیا اس کے مذاق کو ریاض کے، لیکن ریاض کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو حقیر اور ذلیل کروں، سلمان کو چاہے برا لگے یا نہ لگے، یہ بھی مذاق اڑانے کے کیٹیگری میں شامل ہو۔ اب دیکھیں کتنی باریکیاں ہیں، اور ہم آج اپنی محفلوں میں کس طرح سے کسی شخص کو ٹارگیٹ بنا کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو وہ مذاق اڑانا ہوگا، ورنہ مذاق کرنا ہوگا۔ لیکن اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی جا رہی تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ہر طرح کا مذاق کریں؟ نہیں، پھر ان میں بھی آپ نے ایسا مذاق کرنا ہے جس میں جھوٹ شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پر آج کل ہمارے یہاں پہ یہ روش ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ دو دوست ہیں، زید اور بکر۔ اب زید نے بکر کا موبائل چھپا دیا بطور مذاق۔ جب بکر نے زید سے پوچھا کہ میرا موبائل کہاں ہے، اس نے کہا مجھے علم ہی نہیں، بطور مذاق ہے، مذاق لیکن اس میں جھوٹ بھی شامل ہے۔ یہ مثالیں سنتے جائیں، میں آخر میں اللہ کے نبی کی سیرت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مذاق کیا کرتے تھے اور ہمارے مذاق آج کل کیا ہے۔ اسی طرح آپ جب کوئی مذاق کر رہے ہو اس میں کوئی فحاشی کی بات نہ ہو، آپ کوئی مذاق کر رہے ہو اس میں کوئی گالی نہ ہو،
آپ کوئی مذاق کر رہے ہو اس میں کوئی بد اخلاقی نہ ہو. اور یاد رکھیں کبھی کبھی مذاق زبان سے نہیں آپ کی باڈی لینگویج سے بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو چلنے میں کوئی تکلیف ہے تو کوئی شخص اس کے چلنے کی کیفیت کو سب کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ فلاں پتہ ہے ایسے چلتا ہے. کسی کے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے یا کسی کو آنکھوں کے اشارہ کرنے کی عادت ہے تو وہ فلاں دوستوں میں اس کی مذاق رہا فلاں پتہ ہے یہ کرتا ہے, فلاں کی یہ حرکت ہے پتہ ہے یہ کرتا ہے, فلاں چھوٹے قد کا ہے. اور بعض مذاق تو ایسے ہیں جو ہم اپنی باڈی لینگویج سے کرتے ہیں, در حقیقت وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کے لیے وہ گالی بھی بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنے ہاتھ کی ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں, بطور مذاق کریں یا بطور گالی کریں وہ سامنے والے کے لیے گالی بن گئی, چاہے آپ نے منہ سے بیان کیا یا نہیں کیا, آپ کی باڈی لینگویج نے اس کے لیے گالی شمار کر دی. ان تمام چیزوں پر میں نے پچھلے جمعے سبحانی مسجد میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے بعض گناہ ایسے ہیں جو سلو پوائزن ہے, سلو پوائزن دیمک کی طرح ہماری نیکیوں کو چاٹ رہے ہوتے ہیں, ہماری ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. اور پھر کل قیامت کے دن ہم مفلس کہیں اٹھائے نہ جائیں. اور مفلس کنگڑا و کلّاش شخص کون ہوگا وہ پھر الگ بات ہے, الگ موضوع ہے. اسی طرح آپ جب مذاق کریں تو کسی شرعی مسئلے کی مذاق نہ ہو. کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہم اس پر بطور استدلال قرآن کی آیت پیش کر دیتے ہیں, ہم اس پر بطور استدلال کوئی حدیث پیش کر دیتے ہیں. کیا قرآن کی آیت اس تناظر میں نازل ہوئی تھی جس تناظر میں آپ نے پڑھی ہے؟ کیا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے جو آپ نے اس تناظر میں پڑھی ہے؟ اور بعض محاورے ایسے ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں, ہم ان سے دین کی جو بنیادی رکن ہے یا دین کے جو شعائر ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک محاورہ ہے ہمارے یہاں مشہور ہے, نماز بخشوانے گئے روزے گلے پڑ گئے. نمازیں بخشوانے گئے روزے گلے پڑ گئے. ایک اور محاورہ مشہور ہے صلاتے, یہ تو صلاتے سنا رہا تھا. یہ صلاۃ لفظ دعا کے معنی میں ہے, نماز کے معنی میں, درود کے معنی میں, اور ہم اس کو کس میں استعمال کر رہے ہیں؟ گالم گلوچ اور بری بری باتیں وہ سنا رہا تھا, وہ اس کو صلاتے سنا رہا تھا. تو ایسے محاوروں سے بھی گریز کرنا چاہیے. ایسی کئی چیزیں گننے پہ آؤں تو شمار میں ہی نہیں آئیں گے کہ ہم ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں آج, لیکن ہمیں ان کا علم تک نہیں. آئیں ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چند تھوڑی دیر نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا مذاق کرتے تھے. ترمذی کی حدیث ہے, انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اونٹ کا بچہ دے دو. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اونٹ چاہیے, مجھے اس پر سواری کرنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذاق کہا کہ بھائی ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں کس طرح کا مذاق, نہ اس میں سامنے والے کے دل پر کوئی اثر ہوا, نہ اس کی حقارت کوئی محسوس ہوئی, نہ اس میں کوئی جھوٹ شامل ہے, اور مذاق کا مذاق بھی ہو گیا. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں داخل ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, بوڑھے جنت میں داخل نہیں ہوں. وہ عورت رو کر جانے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کو بتاؤ کہ بوڑھے جنت میں داخل نہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو کنواریاں اور نوجوان کر کے داخل کرے گا جنت میں. یہ ہوتا ہے مذاق. نہ کسی کو کوئی بات بری لگی. ہاں یہاں پہ بعض لوگوں نے اعتراض اٹھایا
کہ اس عورت کو یہ مذاق برا لگا، وہ رو کر گئی. یہ اس عورت کو مذاق برا لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کسی کی دل آزاری کی. یہاں اس عورت کا برا لگنا نہیں ہے، اس عورت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس وجہ سے وہ رو کر جانے لگی. اگر سمجھ میں آ جاتی تو وہ رو کر نہیں جاتی. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے یہ سمجھی نہیں، تو لوگوں کو کہا کہ اس کو بتاؤ کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق. اور ہمارے مذاق پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے جو زیادہ تر مذاق آج جو اڑائے جاتے ہیں نا وہ ہماری نجی محفلوں میں ہوتے ہیں. اور نجی محفلیں ہماری شادی بیاہ کے موقع پر لگتی ہیں، ہماری باہر جو گیدرنگز ہوتی ہیں ہوٹلوں میں، روڈوں پر، وہاں پر جو گیدرنگز لگتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے، کسی ایسے شخص کو نشانہ بنا دیتے ہیں جس میں اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تمام 10 بندے ہیں تو 9 بندے مل کر اس ایک کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر طلباء بھی موجود ہیں مدارس کے، یہ بات اکثر مدارس کے طلباء میں بھی پائی جاتی ہے. میں ان کو بھی نصیحت کروں گا کہ کسی ایک بچے کو جس میں دفاع کی صلاحیت نہیں، آپ اس کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ اس کو کمتر محسوس کروا رہے ہیں، آپ اس کو حقیر محسوس کروا رہے ہیں. کیا آپ ان سے بہتر ہیں؟ ممکن ہے آپ جن کو بہتر ہیں وہ سبق اچھا سناتا ہو، وہ استاد کی نظر میں اچھا ہو، وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ مدارس کے طلباء اور یونیورسٹیز اور اسکول اور کالجز کے طلباء میں بھی اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وہ اپنی محفلوں میں، نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کسی ایک کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی پر پھبتیاں کستے ہیں، ہم برے القابات کستے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک رویہ ہے. کوئی جا رہا ہو، اس کا کوئی عیب بیان ہو، اس کو اس عیب سے پکاریں گے، سلام نہیں کریں گے، پہلے اس کو اس عیب سے پکاریں گے، یہی ہمارا سلام ہے. ان تمام چیزوں پر ہمیں نظر ڈالنی ہے، یہی تو اخلاقیات ہیں. کان خلقہ القرآن، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کہا تھا، قرآن ہمیں یہی تو سکھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی تو ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے شعبے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ایک بات کہوں گا کہ چاہے مذاق میں جھوٹ بھی شامل نہ ہو، چاہے مذاق میں بد اخلاقی بھی شامل نہ ہو، کوشش کریں ان فضول لغویات سے دور ہی رہیں. کیوں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ کرامن کاتبین یہ بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں قلم موجود ہے، آپ جو بھی کریں گے وہ آپ کی باتیں لکھتے رہتے. تو کیوں نہ ہم ان فضولیات سے ہٹ کر کوئی دین کی بات ہی کر دیں، ہمارے نامہ اعمال میں کوئی دین کی بات ہی لکھ دی جائے. ہم کسی نجی محفل میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ کوئی دین کی بات کر دیں. بعض محفلیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں جانے سے آپ کو سوائے فضول لغویات کو کوئی چیز نہیں ملے گی، سوائے فضولیات کے آپ کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لائیں گے. تو ایسی محافل میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اگر اس کسی محفل میں کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی اس کا مذاق نہ اڑائیں، یہ غلط بات ہے. اگر نہیں سمجھتا تو کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ اس محفل سے اٹھ کر وہاں سے جا سکتے ہیں، یہ تو آپ کے ذمے ہے نا. یا وہ جو مذاق کر رہا ہے آپ اس کے مذاق پر ہنسے ہی نہ. ایک شخص مذاق کر رہا ہے، 9 بندے اس کے مذاق پر ہنس کر اس کے مذاق میں شامل ہو رہے ہیں، آپ اس کے مذاق پر ہنسے ہی نہ، اس کو خود بخود اپنے مذاق اڑانے کا
معاملہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس کی مذاق اڑا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سنگین جرم سے بچنے کی کلی طور پر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔